بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا لیکچر نمبر 20 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج بھی میرا ٹاپک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کمسنی اور عہد جوانی کے ابتدائی حالات۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کمسنی ہی کے زمانے میں اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق جو مقاصد ربانی تھے گلہ بانی کے اندر، جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا رہی ہے، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں کون کون سی حکمتیں پوشیدہ تھیں، کون کون سی اس میں اللہ رب العالمین کی مصلحتیں درپیش تھیں، وہ تمام چیزیں ہم نے سمجھیں، انہیں دیکھا۔ الحمدللہ ہم نے بہت حد تک ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے کتنے عظیم الشان اس میں تربیتی مقاصد یعنی کار فرما تھے۔ پھر اس کے بعد اسی دور مبارک میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شفیق چچا کی مائیت میں سفر شام کر رہے ہیں، جو تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پہلا سفر ہے، جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوتی ہے۔ بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق بہت سی اہم اور مفید معلومات حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور اصرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید آگے روم کی طرف نہ لے کر جایا جائے، لا محالہ وہاں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کیونکہ یہ بچہ بہت خاص ہے اور بہت مبارک ہستی ہے، اور اس میں جو نبوی علامتیں مجھے دکھی ہیں اسپریچولی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے مین آف انسائٹ تھے، راہب تھے اور اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب ہونے کے ناطے سے وہ کتاب کا علم رکھتے تھے، یعنی توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہیں اس چیز کا ادراک ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو منع کیا کہ انہیں مزید آگے روم کی طرف نہ لے کر جایا جائے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بحیرہ راہب کی بات کو مانتے ہوئے اپنے کچھ خداموں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھجوا دیا۔ اس سے آگے ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنفوان شباب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شرک سے، بت پرستی سے، جھوٹ سے، زمانہ جاہلیت کی تمام تر برائیوں سے، تمام تر خرافات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت عاجز ہیں، نالاں ہیں، کسی برائی کا ارتکاب نہیں فرماتے، کسی غلط محفل میں نہیں جاتے۔ اس دور میں بھی جب کہ جہالت اور ظلمت کا دورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت متقی، نہایت پرہیزگار اور نہایت شریف النفس اور نہایت یوں کہہ لیجیے کہ ایک فرد فرید کی حیثیت رکھتے ہیں اس معاشرے میں بھی، سبحان اللہ العظیم۔ وہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی اسی دور میں ہے، یعنی 14-15 یہی دور ہے، وہی وقت ہے، ایام یعنی کہ کمسنی کہہ لیجئے یا عنفوان شباب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جا رہی ہے۔ تو اس دوران میں دو بہت اہم واقعات رونما ہوئے، جو تاریخ کی کتب میں بھی ملتے ہیں اور سیرہ کی کتب میں بھی ملتے ہیں۔ ایک واقعہ کہلاتا ہے حروب الفجار، اور دوسرا واقعہ کہلاتا ہے حلف الفضول، یا اسے حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات کیا ہوئے تھے، ان کا پس منظر کیا ہے، اور کس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوئے، ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس سے مزید ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مزید معلومات میں ہمارے اضافہ ہو۔ پہلی چیز ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروب الفجار۔ یہ حروب الفجار تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تقریباً 4 مرتبہ رونما ہوئی ہیں۔ یعنی تاریخ میں جو پہلی جنگ ہوئی، حروب کہتے ہیں حرب کو، یعنی حرب کہتے ہیں جنگ، اور حرب کی جمع ہے حروب۔ انہیں حروب الفجار کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی فجار انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگیں ماہ الحرام میں برپا ہوئی تھیں، یعنی جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بیان کیا قرآن کریم کی روح سے، ان مہینوں میں یہ برپا ہوئی تھیں۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مہینے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو
حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ پاک نے اس طرح فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو شریعت ابراہیمی ہے یہ اس وقت سے ہی چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بیان کیے ہیں، اور وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور یہ تینوں مہینے ایک دوسرے سے متصل ہیں، یعنی کہ بیک ٹو بیک کے تینوں مہینے آتے ہیں. اور پھر چوتھا مہینہ جس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بیان فرمایا قرآن کریم میں وہ ہے رجب کا مہینہ. یہ علیحدہ ہے، باقی یہ 3 جو مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں ایک دوسرے سے متصل ہیں قرآن کی روح سے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے ہمیں. اور دین ابراہیم میں یعنی شریعت ابراہیمی میں بھی یہی حکم نافذ تھا. تو عرب اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ان میں یوزولی ان کی جو جنگیں ہوا کرتی تھیں یا ان کی جو لوٹ مار ہوا کرتی تھی یا جو ان کی ایک فطرت تھی، ان کی جبلت میں ایک چیز تھی کہ یہ آپس میں خون خرابہ کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، حق تلفیاں کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. ہر طرح کی ان کے اندر جو برائیاں موجود ہوا کرتی تھیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے متعلق، یہ ان مہینوں میں پرہیز کرتے تھے. یہی وہ بیسٹ مہینے ہوتے تھے، یہی وہ بہترین مہینے ہوتے تھے جب ان کے پاس اکاز کا میلہ لگا کرتا تھا، اکاز کی منڈی، جسے یوں کہنا چاہیے کہ ان کے پاس یعنی کہ ایک انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج جسے کہنا چاہیے، عالمی منڈی. وہاں سب تاجروں کے تجارت کے سامان آیا کرتے تھے. اکاز میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، بہت بڑی منڈی ہوتی تھی، میلہ ہوتا تھا ایک طرح کا، اکاز اسے کہتے تھے، وہ لگا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک سوق، اس کو کہا جاتا تھا مجنہ، سوق بازار کو کہتے ہیں عربی میں، سوق، سین واو قاف، سوق مجنہ ہوا کرتا تھا. وہاں پر بھی ان کی یہی تجارت کی چیزیں آیا کرتی تھیں، تاجر اپنی چیزوں کو بیچا کرتے تھے، انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی. پھر اسی طریقے سے ایک ان کی ذو المجاز کی ایک منڈی ہوا کرتی تھی، ایک میلہ ہوا کرتا تھا، اس میں بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ یعنی ذی القعدہ کے مہینے سے ہی یہ چیزیں شروع ہو جایا کرتی تھیں، یہ حالات و واقعات یعنی ہونا شروع ہو جاتے تھے، یہ منڈیاں لگنا شروع ہو جاتی تھیں. اور ذی الحجہ تک یہ جاتا تھا یہ معاملہ. ذی الحجہ میں پھر تمام لوگ جو ہوتے تھے وہ عرفات آتے تھے اور پھر حج العرفہ وہاں پہ حج کیا کرتے تھے. اور پھر اس طریقے سے جو ہے یہ کمائی کا ان کا بہترین مہینہ ہوتا تھا، عبادت کا بھی مہینہ ہوتا تھا. تو لوگ ان مہینوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کما لیا کرتے تھے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ غربت بھی تھی، افلاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھیں. تو اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو خاص حرمت عطا فرمائی تھی. یہ جنگ فجار جو ہوئی ہیں، یہ جنگیں ان حرمت والے مہینوں میں ہوئیں. اس وجہ سے اس مہینے میں جو فسق و فجور انہوں نے کیا، اس بنا پر ان مہینوں کو یعنی ان جنگوں کو حروب الفجار کا نام دیا گیا، اور یہ خود قریش کی ہی طرف سے دیا گیا. یہ ہوئی کتنی مرتبہ تھیں؟ یہ تقریباً 4 مرتبہ ہوئی تھیں. ایک کہلائی الفجار الاول، دوسری کہلائی الفجار الثانی، تیسری کہلائی الفجار الثالث، اور چوتھی کہلائی الفجار الرابع. یہ ہوئیں کن کے درمیان تھیں؟ پہلی جو جنگ ہوئی وہ بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان ہوئی. یعنی بنو حوازن جو ہیں یہ بیسیکلی قیس علیان بھی کہا جاتا ہے اس قبیلے کو، ٹھیک ہے. دوسری ہوئی قریش اور بنو کنانہ کے درمیان. تیسری جو جنگ ہوئی تھی یعنی جو تیسری جو فجار ہوئی تھی، جنگ فجار ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی بنو کنانہ اور بنو نصر بن معاویہ کے درمیان. چوتھی جنگ جو ہوئی تھی یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے الفجار الرابع، الفجار الرابع کو کہا جاتا ہے فجار البراد. یہ ہوئی بیسیکلی بہت مشہور جنگ، بہت خطرناک جنگ. اور یہ درمیان میں کن 2 قبائل کے درمیان ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی قریش اور بنو کنانہ بمقابلہ بنو حوازن. یعنی بنو حوازن قیس علیان کا جو قبیلہ تھا، یعنی بنو حوازن جو کہلاتا ہے، یہ قبیلہ قریش اور کنانہ کے ساتھ ٹکرا گیا تھا. یعنی ان کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور یہ تاریخ کی سب سے زیادہ خطرناک اور مشہور جنگ ہے. اور اسی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت بھی فرمائی تھی. تو ہمارا اس وقت فوکس الفجار البراد ہے. الفجار البراد کو انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس جنگ میں کیا پس منظر تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا اور اس کے نتائج پھر کیا نکلے.
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہنوں میں ابھی آ رہا ہوگا کہ بنو حوازن کون ہے، قیس قیلیان کون ہے، یہ قبیلے آپ کو کنفیوز کر رہے ہوں گے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گی۔ ہم الحمدللہ بہت اسکریچ سے یہ سیرہ کا کورس کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہیں۔ ہم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عدنان تک جب ہم گئے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، برکت کے لیے میں آپ کو دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس کو میرے ساتھ مل کے دوبارہ پڑھیں۔ آپ کی اسکرینز پہ آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ٹھیک ہے، پوری صحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے یہ عدنان تک پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہے، اور تمام جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ اس کے اوپر اتفاق بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی اہل علم ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ جو کردار دیکھ رہے ہیں، عدنان کے بیٹے معد اور معد کے بیٹے نزار۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ جو نزار ہیں نا، ان کو اللہ رب العالمین نے مزید آگے 4 بیٹے دیے تھے۔ ٹھیک ہے، ان نزار کے چاروں بیٹوں میں، چاروں نے ہی اپنی اپنی جگہ بہت عزت پائی ہوگی، وقار پایا ہوگا، لیکن اللہ نے خاص عزت دی مدر کو۔ یہ جو مدر ہیں انہوں نے خاص اہمیت حاصل کی، اور مدر کی اولاد میں 2 بڑے قبیلے تقسیم ہوئے، یعنی مدر کے 2 بیٹوں کو کچھ علیحدہ قسم کی عزت ملی، علیحدہ قسم کی یوں کہہ لیجیے کہ فیم ملا، یا علیحدہ قسم کی طاقت ملی، علیحدہ قسم کا وقار ملا۔ وہ 2 بیٹے کون تھے؟ ایک تھے قیس قیلیان بن مدر۔ یہی قیس قیلیان بن مدر جو ہیں یہ بنو حوازن کہلائے، یعنی ان کے آگے کوئی اولادیں آئی ہوں گی، کوئی بیٹا آیا ہوگا جو حوازن نام کا ہوگا، اور اس سے پھر خاندان بنا جو بنو حوازن کہلایا۔ یہ بنو حوازن بہت بڑا ایک گھرانہ تھا، بہت بڑا ایک خاندان تھا جو آل مدر میں سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ان کا جو دوسرا بڑا قبیلہ بنا وہ کن بیٹے سے بنا؟ وہ الیاس سے بنا، یعنی مدر کے 2 بیٹے، ایک قیس قیلیان اور دوسرا الیاس۔ الیاس بن مدر وہ ہے جس سے کہ کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ کنانہ بن خزیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے میں، ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ کنانہ بن خزیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہی کی اولاد میں سے کنانہ آئے، یعنی الیاس بن مدر کی نسل سے کنانہ آئے، اور کنانہ سے پھر قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ اور قریش کو بھی ہم نے پڑھا کہ اس کی بھی آگے کتنی سب ڈویژنز ہیں، کتنی سب فیملیز ہیں، یعنی کہ قریش میں بھی پھر بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب ہیں، بنو زہرہ ہیں، بنو اسد ہیں، بنو عدی، بنو مخزوم، بنو جم، بنو سہم اور بنو تیم، اینڈ سو آن۔ آپ کو یہ سارے میں پیچھے الحمدللہ پڑھا چکی ہوں، آپ کو دوبارہ ریوائز اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے، آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں۔ یہ تاریخ میں بھی ہیں، یہ سیرہ میں بھی ہیں، تو یہ واقعات ہمیں مطلب بہت فار گرانٹیڈ نہیں لینا ان چیزوں کو، ہمیں پیچھے نہیں پھینکنا ان چیزوں کو۔ علم حاصل کرنا ہے تو پختگی کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے، تاکہ اپنی نسلوں کو ہم کچھ دے سکیں، ہم سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے کہ یہ جو الیاس بن مدر ہیں، ان سے پھر کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آیا، اور پھر کنانہ سے آگے قریش کے قبائل وجود میں آیا۔ تو جو کنانہ ہیں یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جن کی آگے ذیلی شاخیں ہیں جن میں قریش بھی شامل ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہی بڑا درخت ہے جس کی برانچز ہیں قریش، اور پھر قریش کے آگے بہت سارے گھرانے، رائٹ۔ اور جو قیس قیلیان بن مدر ہیں یہ بھی مدر کی اولاد ہیں، اور یہ بنو حوازن کہلائے۔ اور یہ بنو حوازن جو ہیں ان کے ساتھ ایک اور قبیلہ بنو ثقیف جو ان کا بہت حمایتی قبیلہ تھا۔ یہ کہاں رہا کرتے تھے؟ یہ لوگ طائف کے قریب قریب کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ اور آگے جب آپ انشاءاللہ تعالی ہم جب انشاءاللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے، ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کا عہد شروع کریں گے، غزوات کو پڑھنا شروع کریں گے، تو وہاں ایک غزوہ حوازن آئے گی جسے غزوہ بیسیکلی حنین بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بنو حوازن کا جو کردار تھا اور بنو ثقیف کا جو کردار تھا، یہ 2 قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد آمنے سامنے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین یا غزوہ حوازن
بہت بڑا مارکا تھا، اور اس میں جس بہادری کے ساتھ اور جس شجاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا ہے، سبحان اللہ العظیم، وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں تک پہنچیں استقامت اور برکت کے ساتھ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قبیلے ہلکے نہیں تھے، بہت جنگجو قبیلے تھے، بہت شجاع تھے لڑنے میں، بہت ہی جنگی مہارت رکھتے تھے، اور کن کی اولاد ہے؟ مضر ہی کی اولاد ہے، یعنی مضر کی ہی دو بڑی اولادیں، یعنی دو بڑے قبیلے ہیں، قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ الیاس بن مضر سے کنانہ اور قریش۔ اب اسی کے متعلق ایک حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں موجود ہے، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بنو کنانہ جو تھے یہ کتنے چنے ہوئے جو ہیں اللہ رب العالمین کے یہ لوگ ہیں، اور کنانہ ہی کی نسل سے قریش کو چنا اللہ نے، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بنو ہاشم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ تمام عدنانی عرب ہیں، سلسلہ عدنانی عرب سے چل رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ سے بہت بہت امید ہے، بہت اللہ سے مجھے اچھا گمان ہے میرا کہ آپ کو یہ سارا جتنا بھی بیک گراؤنڈ ہے قبائل کا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بنو حوازن کون ہے، اور بنو کنانہ اور پھر ان کے ساتھ قریش یہ کون ہیں۔ آئی ہوپ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب آتے ہیں ہم ان حروب کی طرف کہ ان حروب کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا۔ یہ جو پچھلی جتنی بھی میں نے آپ سے باتیں کی نا کہ الفجار الاول، الفجار الثانی، الفجار الثالث، الفجار الرابع، یہ جو 4 حروب ہوئی ہیں، ان میں سے 3 کو تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ حروب ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، یعنی شامل نہیں تھے۔ اس وقت حیات مبارکہ تھی، مکہ میں موجود تھے، مگر ان حروب میں شامل نہیں تھے۔ یہ جو جنگ فجار جو چوتھی والی ہے، یہ ہوئی تھی بیسیکلی کنانہ اور قریش نے ایک ساتھ بنو حوازن کا مقابلہ کیا تھا، یعنی قیس اعلان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب اس کے کیا پس منظر میں کیا معاملات ہیں، کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہوا یہ تھا۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا تھا کہ عروۃ الرحال نامی ایک سردار تھا، وہ بنو حوازن قبیلے کا تھا۔ بنو حوازن قبیلے کا یوں کہہ لیجیے کہ وہ سردار تھا، اس کو عروۃ الرحال اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ آدمی بہت زیادہ، یعنی رحال رحلت سے ہے، یعنی گھومنا، بہت زیادہ آنا جانا، وہ بادشاہوں کے درباروں میں آیا جایا کرتا تھا، اس کے تعلقات تھے سب بڑے بڑے رؤسا کے ساتھ وغیرہ، تو اس کا نا ایک لقب پڑ گیا تھا عروۃ الرحال۔ اصل نام تھا اس کا اس کا اصل نام تھا بیسیکلی عروہ بن عتبہ۔ تو یہ جو عروہ تھا نا، یہ ہم نے ہیرا کی بادشاہی پڑھی تھی۔ ہیرا کی بادشاہی ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں ایک باجگزار فرما روا تھا جو بنو لخم سے جس کا تعلق تھا، اس کا نام تھا نعمان بن منظر۔ اگر آپ کو یاد ہو، نعمان بن منظر کا دارالحکومت جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیرا میں تھا، اور وہاں پر باجگزار بادشاہ تھا، اس کے اوپر اہل کسریٰ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں جب ہم نے عرب سرداریاں اور حکومتیں پڑھی تھیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے ذہن میں۔ تو نعمان بن منظر کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ نعمان بن منظر کیونکہ ایک بہت بڑا تاجر بھی تھا، اس کا سامان تجارت ہوا کرتا تھا۔ جب اوکاس کے میلے لگا کرتے تھے، اوکاس کی منڈی لگا کرتی تھی، یعنی کہ عالمی منڈی، جو عالمی اسٹاک ایکسچینج جہاں پر سب کا سامان تجارت آیا کرتا تھا، تو نعمان بھی اپنا سامان تجارت بھیجا کرتا تھا، لیکن اس کو کوئی ایسا ایماندار سردار چاہیے ہوتا تھا، ایماندار ایسا کوئی وفد چاہیے ہوتا تھا جس کی سربراہی میں وہ اپنا سامان بھیجے تاکہ جو راستے کی راہزنی ہے ان سے محفوظ رہ سکے۔ تو نعمان اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈا کرتا تھا کہ ہمیں کوئی اس طرح کا سمجھدار، اس طرح کا سلجھا ہوا اور ایماندار کوئی سردار یا ایماندار کوئی قافلہ ملے۔ اس مرتبہ نعمان نے انتخاب کیا عروہ کا، عروۃ الرحال جو کہ بنو حوازن کا سردار تھا۔ نعمان نے اپنا جو سامان تجارت تھا وہ عروہ کو دیا۔ اس موقع پر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس موقع پر بنو کنانہ کا بھی ایک سردار جس کا نام
براد تھا، براد بن قیس کنانی. اس کا اصل نام تھا براد بن قیس کنانی، کنانہ قبیلے سے تھا، لیکن بہت بد فطرت انسان تھا، اچھا نہیں تھا اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. انفیکٹ اس کی بدفعلی اور اس کی برائیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس سے بالکل قطع تعلق کر رکھا تھا. اس کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ بھی نعمان بن منذر کے محل میں اس وقت موجود تھا جب نعمان عروہ کو یہ آفر کر رہا تھا کہ تم میرا سامان لے کر اوکاس چلے جاؤ اور پھر خیر خیریت کے ساتھ وہاں سامان تجارت بیچ کر جو منافع وغیرہ ہو پھر باقاعدہ وہ سب کچھ کر کر آ کے وائنڈ اپ کر کے بحفاظت میرے جو اونٹ وغیرہ ہوں گے مجھے واپس دے جانا. یہ ایک ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی عروہ کو جب نعمان دے رہا تھا تو براد بھی وہاں موجود تھا. براد بن قیس کنانی نے نعمان کو یہ آفر کی کہ نعمان تم عروہ کے بجائے یہ کام مجھے کیوں نہیں دے دیتے، میں ذمہ داری کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. نعمان نے منع کیا. نعمان نے کہا کہ نہیں، مجھے عروہ پہ زیادہ ٹرسٹ ہے، میں عروہ کو زیادہ بہترین طریقے سے جو ہے یہ کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ یہ ڈیل کر سکتا ہوں. عروہ نے اس موقع پر براد کو کچھ غلط کلمات کہے، اس کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہے، تو اس کو یعنی ٹونٹ کیا، کچھ اس کی شان میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کہیں جو براد نے اپنے دل میں رکھی اور کینہ پروری کی. اس موقع پر تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے اپنے دل میں ایک ایک برائی پیدا کر لی، ایک کینہ پیدا کر لیا، اور اس موقع کے انتظار میں رہا کہ جب یہ سامان لے کر آئے گا نا عروہ تو میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹریپ کر کے میں اس کا کام تمام کر دوں گا، اسے میں قتل کر دوں گا. اس کو اس قدر اس بات سے نفرت محسوس ہوئی کہ اس نے میری بے عزتی کیوں کی، اس نے مجھے برا کیوں کہا. اللہ تعالیٰ اس کینہ پروری کی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ دلوں کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ سینوں میں کشادگی ہم سب کو عطا کرے. اس برائی نے برات کو اس قدر ابھارا کہ اس نے موقع پا کر عروۃ الرحال کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد وہ خیبر جا کر چھپ گیا. یعنی جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ نعمان بن منذر کا مال تجارت اوکاس جا رہا تھا، اس بازار میں جا رہا تھا، اور عروہ جو تھا وہ بھی رستے میں ہی تھا، تو نجد کے مقام پر براد نے اس کو کسی بھی طریقے سے ٹریپ کر کے قتل کر دیا اور خود جا کر خیبر میں چھپ گیا. اب کیونکہ یہ جو عروۃ الرحال، یہ جو سردار تھا، یہ قیس قلیان کا سردار تھا، بنو حوازن کا سردار تھا، اور بنو حوازن نہایت جنگجو قبیلہ تھا، نہایت با اثر قبیلہ تھا، بہت ان کی شان تھی، ان کا اثر و رسوخ تھا. اس کے سردار کو قتل کر دیا کنانہ کے سردار نے، جا کے چھپ گیا خیبر میں. لیکن اس کو فکر یہ ہوئی کہ اب میں بنو کنانہ اور بنو قریش، کیونکہ کنانہ کی ذیلی شاخیں تھی قریش، تو میں ان تک کسی نہ کسی طرح سے خبر پہنچا دوں کہ مجھ سے اب یہ غلطی ہو گئی ہے، تو تم سب اپنی جانیں بچاؤ اور کسی طریقے سے اس معاملے کو یعنی ختم ہونے کے لیے اس معاملے کو ہینڈل کرو. یعنی اس نے کیا کیا کہ جب خیبر پہنچانا تو وہاں پر ایک شاعر تھا جس کو اوکاس کے میلے میں جانا تھا. اس شاعر کا نام تھا بشیر بن ابی خازم اسدی. اس نے اس اسدی کو یہ پیغام دیا کہ جب تم وہاں پہنچو گے اوکاس تو جا کے اس واقعے کی اطلاع دے دینا، جا کے جتنے بھی قریش کے سردار ہیں ان سب کو جا کر یہ بتا دینا کہ میں کنانہ کا سردار ہوں اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اب اپنی جانیں بچاؤ کیونکہ اب بنو حوازن تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسدی نے یہی کیا. جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اوکاس کے میلے میں، اس نے جا کر وہاں پر سب کو بتا دیا کہ یہ جو براد بن قیس کنانی ہے اس نے اس طرح سے جو ہے بنو حوازن کے سردار کو قتل کر دیا ہے، اور اب تم لوگ اپنی جانیں بچاؤ. اس واقعے کی جیسے ہی خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے اوکاس کا میلہ ایک بہت بڑا یعنی سب سے بڑا تجارتی میلہ ہوا کرتا تھا اس دور کا. تو ایک عجیب قسم کی وہاں پر ایک ٹینشن پھیل گئی، اور خون خرابے کے خطرے کے پیش نظر لوگ جو تھے وہ فوراً وہاں سے پناہ لینے کے لیے نکلے اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے، بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے. قبیلہ قیس کو اس واقعے کی خبر شام کو پہنچی، یعنی شام ہو چکی تھی جب تک ان قبیلہ قیس تک یہ خبر پہنچی کہ ہمارے یعنی حوازن جو قیس اعلان ہیں ان کے سردار کو جو مار دیا گیا ہے. اس سے پہلے ہی جو قریش اور کنانہ تھے انہوں نے حرم شریف میں جا کے بیت اللہ شریف میں جا کر پناہ لے لی. اب جب قبیلہ قیس کو اس بات کی خبر پہنچی کہ حوازن قبیلے کے سردار کو جو ہے قتل کر دیا ہے اور قریش نے ہمیں دھوکہ بھی دے دیا، یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں لگنے دی اور جا کر خود ہی پناہ لے لی، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا کہ فوراً وہ قریش کے پیچھے روانہ ہو گئے. ہوا کیا کہ قریش جو تھے وہ جلدی پہنچ گئے اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو کے انہوں نے وہاں پہ پناہ لے لی. تو ان کو وہاں پر پناہ لیتا دیکھ کر یہ جو بنو قیس تھے، بنو حوازن کے جو لوگ تھے، بنو قیس کے جو لوگ تھے خاص طور پر، انہوں نے للکار کے ان کو آواز دے کے پکار کر کہا کہ اب تو تم نے بیت اللہ میں پناہ لے لی ہے
تو اب ہمارا اور تمہارا مقابلہ آئندہ سال اسی اکاس کے میلے کے دنوں میں ہوگا. یعنی حرمت والے مہینے چل رہے تھے نا، تو اس وقت تو کیونکہ بیت اللہ شریف میں یہ لوگ پناہ لے چکے تھے تو انہوں نے خیال رکھا، انہوں نے حرمت کو پامال نہیں کیا، لیکن اعلان جنگ اسی وقت کر دیا کہ اگلے سال ایگزیکٹ انہی دنوں میں ہم آئیں گے اور ہم جنگ کریں گے، تو تیار ہو جاؤ. کیونکہ یہ جنگ مسلط کر دی گئی تھی قریش پر، لہٰذا اب قریش کو ہر حالت میں کنانہ کا ساتھ دینا تھا. کنانہ کے اوپر یہ مصیبت آ چکی تھی، براد نے یہ ظلم کر دیا تھا، یہ غلطی اس سے ہو گئی تھی. اب قریش پیچھے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ قریش ظاہر سی بات ہے ان سب کے اندر مساوات ظاہر بھی تھی کہ ہم برابر ہیں، برابری کے معیار پہ ہی ظاہر سی بات ہے جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو مساوات ظاہر بھی تھی ان میں. پھر یہ کہ ان میں اخوت باطنی بھی بہت اہمیت رکھتی تھی، عصبیت تھی ان کے درمیان، انہیں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، تو انہیں یہ جنگ لڑنی ہی تھی. تو سبحان اللہ العظیم، الفجار البراد جو ہے اس کی وجہ یہ تھی، اس کا پس منظر یہ تھا، اور اب قریش کو اس جنگ میں حصہ لینا ہی لینا تھا. تو ہوا کچھ اس طریقے سے کہ آئندہ سال جب یہ وقت آیا، دوبارہ جب یہ مہینے آئے، اکاس کے میلے والے دن وہ جو وقت ہوا کرتا تھا، تو منعقد تو نہ ہو سکا وہ میلہ، لیکن اب عین ایگزیکٹ اس وقت کیا ہوا کہ فریقین جو تھے وہ پورے ایک سال تک جنگی تیاریوں میں مصروف رہے، اور جب وقت آیا جنگ کا تو سرداران قریش اور سرداران حوازن یہ آمنے سامنے ہو گئے. اب قریش اور کنانہ جو تھے یہ ایک تھے، اور ان کی جو کمانڈ تھی وہ تھی حرب بن امیہ کے ہاتھ میں. وہ ان کا سالار اعلیٰ تھا اور ان کی ساری کمانڈ کر رہا تھا، ساری صف بندی کر رہا تھا اور سب کچھ کر رہا تھا. اور اس طرف سے جو قیس علیان والے تھے، یعنی وہ جو قبائل تھے، ان کے ساتھ بنو ثقیف بھی شامل ہو چکے تھے، اور ان کی جو کمانڈ تھی وہ بیسیکلی کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ ان کی جو کمانڈ تھی، ان کا جو سردار تھا وہ ابو برا عامر تھا، اسی کے ہاتھ میں جنگ کا علم بھی تھا، صف بندی بھی اسی نے کی تھی، اور وہی سالار اعلیٰ بھی تھا ان کا. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ جو تھی وہ اس طرح سے ان لوگوں کے درمیان سمجھیں کہ گھمسان کا رن پڑا، اور بہت سارے خون خرابے ہوئے، بہت سینکڑوں جانیں جو تھیں وہ ماری گئیں. اور شروع میں تو قریش اور کنانہ کو جو ہے ان کے اوپر فوقیت حاصل ہو رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ بنو حوازن ان کے اوپر جو ہیں وہ حاوی ہونا شروع ہوئے، اور ہوا یہ کہ آخرکار بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس خون خرابے میں، قریش کے جو لوگ تھے وہ جانوں سے جا رہے تھے اور بے انتہا بے دردی سے مارے جا رہے تھے. تو یہ دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جو تھا اس سے رہا نہیں گیا، اور عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ صفوں کے درمیان آ گیا، یعنی جو صفیں بنی ہوئی تھیں ان صفوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے دونوں جتنے فریقین تھے، یعنی بنو حوازن اور یہ بنو کنانہ اور قریش، ان صفوں کے درمیان آ کے اس نے یعنی زور سے اس نے یہ بات کہی کہ بنو حوازن نے مطلب پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. اس نے اونچی آواز میں یہ بات کہی کہ میں تمہیں اس جنگ سے میں تمہیں روک رہا ہوں، اے آل مدر، تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ بنو حوازن نے اس سے پوچھا کہ تم کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو؟ تو عتبہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں صلح کی طرف بلاتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمہارے مقتولوں کی دیت ادا کریں اور اپنے مقتولوں کا خون بہا معاف کر دیں. یعنی عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ قریش کی طرف سے تھا، اور اس نے یہ کہا کہ حالانکہ چھوٹی عمر کا ہی تھا. عتبہ کون ہے؟ عتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ ہے جو ماسٹر ہوا کرتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بہت ظلم بھی ڈھایا کرتا تھا. لیکن اس وقت کیونکہ یہ سارے ایک ہی ہوا کرتے تھے، سب ایک ہی تھے، تو عتبہ نے یہ کہا کہ میں اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہوں، اس جنگ کو روک دو. اے آل مدر، تم بھی مدر کی اولاد ہو، ہم بھی مدر کی اولاد ہیں، اس خون خرابے کو روک دو. میں تمہیں صلح کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو قریش کے جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں نا، ہم ان کا خون بہا، یعنی ان کی جو بلڈ منی ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، اور جو تمہارا نقصان ہوا ہے نا، ہم اس کی دیت تمہیں دینے کو تیار ہیں، وہ بلڈ منی ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، وہ نقصان ہم تمہارا بھر دیں گے. تو بنو حوازن نے کہا کہ کیا ذمہ داری اٹھا رہے ہو تم؟ اب اس بات کی کون ذمہ داری لے گا؟ ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تو عتبہ نے کہا کہ ہم بطور ضمانت اپنے کچھ افراد ہیں جو تمہارے پاس رکھیں گے، یعنی تم ان کو یرغمال بنا لو، ہمارے کچھ افراد ہیں وہ تم اپنے پاس یرغمال بنا کے لے جاؤ، بطور ذمہ داری ہم تمہیں وہ افراد دے رہے ہیں. تو 40 لوگ تھے جو بنو حوازن نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے، قریش قبیلے کے، کنانہ قبیلے کے 40 افراد تھے جنہیں یرغمال بنا کے وہ پھر اپنے ساتھ لے کر گئے، اور خون بہا بھی ان سے لیا، اور قریش نے اپنا جتنا بھی خون بہا تھا وہ ان کو معاف کر دیا، اور اس طرح اس جنگ کا انجام ہوا. یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی. اس طرح سے یہ جو حرب الفجار تھی آخری، جس کا نام بیسیکلی فجار البراد ہے،
یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے، بنفس نفیس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کسی کو بھی اپنی یعنی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اپنی تیر سے، اپنے کمان سے، اپنی تلوار سے اس طرح باقاعدہ طور پہ جنگ کا حصہ نہیں بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ اپنے چچاؤں کو تیر ضرور تھماتے رہے اس پوری جنگ کے دوران، یعنی ان کے ساتھ شامل رہے اور ان کو تیر تھماتے رہے۔ تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ چوتھی جنگ فجار ہے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفجار البراد واقع ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 20 سال کی بتائی جاتی ہے۔ سیرہ کے کتب میں ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہی بتائی ہے۔ اور جب یہ پچھلی جو حروب الفجار تھیں، جیسے الفجار الاول، الفجار الثانی، الفجار الثالث، تو اس وقت اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک بتائی جاتی ہے وہ یوں بتائی جاتی ہے، جیسے سیرہ ابن ہشام میں یہ لکھی ہے، یہ بات لکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 14 یا 15 برس تھی، یعنی اس وقت کم سنی کا دور تھا، اور یہ جنگ جو تھیں، یہ جنگیں جو تھیں یہ چلتی چلی جا رہی تھیں اور بے بنیاد باتوں پہ چلتی چلی جا رہی تھیں، کہ جن کو مطلب یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی سر نہیں، کوئی پاؤں نہیں، بس ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ جنگیں چل رہی تھیں۔ جیسے پہلی جنگ تھی اس کو کہا جاتا ہے جو الفجار الاول، اس کو کہا جاتا تھا فجار بدل بن معشر، ٹھیک ہے، وہ کسی انسان کے اوپر ہوئی تھی، کسی بندے، کسی آدمی کے اوپر ہوئی تھی، فجار الرجل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری ہوئی تھی کسی بندر کو مارنے کے سبب سے ہوئی تھی، اسے فجار القرد کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری فجار الامراء ہوئی تھی، یعنی کسی عورت کو سر بازار رسوا کرنے کے سبب سے ہوئی تھی وغیرہ، مطلب بہت سارے اسباب تھے مختلف۔ اور کیونکہ ان کی جبلت میں، ان کی طبیعتوں کے اندر یہ چیز تھی کہ ایک مرتبہ اگر ان کے سروں پہ خون سوار ہو جاتا تھا تو پھر یہ بدلہ لیتے ہی چلے جاتے تھے، اور ایک شخص سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یعنی یہ جو براد نے جو کام کیا تھا، یہ براد بن قیس کنانی، اگر حوازن خالی براد کو قتل کر دیتے تو شاید یہ معاملہ ختم ہو جاتا، مگر انہوں نے پورے قبیلے کو للکارا اور پورے قبیلے کو ہی پھر اس جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ اور کیونکہ ان کے اندر ایک عصبیت تھی، ان کے اندر ایک اخوت باطنی بھی تھی، مساوات ظاہری بھی تھی، تو قریش نے بھرپور کنانہ کا ساتھ دیا، اور یوں بہرحال یہ جنگ جو تھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان خطرناک حالات میں، ان خون خرابے کے ماحول میں بھی، اور اتنی جو برائیاں تھیں اور اس قدر جو وہاں کے حالات و ادوار جو تھے وہ خراب تھے، اس میں بھی بہت سارے ایسے منصف مزاج، سلیم الفطرت فطرت یعنی اشخاص اپنے ضمیر کی سرزنش گوارا نہ کر سکے، وہ وہاں پریشان ہوتے تھے۔ وہ ان ظلم و ستم کو دیکھ کر اور ان تمام پریشانیوں کو دیکھ کر مظلوموں کی حمایت میں اکٹھے ہوتے تھے، ان کا دل کڑتا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ انہیں غریبوں کی داد رسی کرنے کی خوشی محسوس ہوتی تھی، یا وہ کوششیں کرتے تھے کہ کوئی ایسی تحریک کی شکل اختیار کر لی جائے جس میں غریبوں کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ جو ہے کچھ بہتری کا معاملہ ہو سکے۔ تو اسی پس منظر میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جو کہ حلف المطیبین کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ جنگ ہو چکی، جب یہ حروب الفجار جو ہیں یہ اپنے اختتام کو پہنچ گئیں، ختم ہو گئیں اور جان چھوٹ گئی ان تمام خرافات سے، یعنی ان حروب سے، تو قریش جو تھے جب وہ یہ سب جنگیں کر کے واپس آئے تو پھر ایک واقعہ اور رونما ہوا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ یعنی ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ سائن ہوا جو کہ بڑی پاکیزہ لوگوں کا معاہدہ تھا، ایک بہت ہی خوبصورت معاہدہ تھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سیرہ کی کتب میں بھی اور تاریخ کی کتب میں بھی اسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے، یعنی پاکیزہ لوگوں کا معاہدہ، اور اسے حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہیں یہ میں آپ کے ساتھ ابھی ذکر کرتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ کیونکہ ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عرب کے جو قبیلے تھے، یہ عرب کے لوگ جو تھے، یہ مکہ میں خاص طور پہ قبائلی نظام کار فرما تھا، قبائلی لوگ تھے۔ وہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر یعنی کسی کی اگر تو پشت پر کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تھا
تو اس کو تو اپنا حق مل جایا کرتا تھا، ادروائز جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا وہاں پہ، ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جس قبیلے کو حمایت حاصل ہوتی تھی نا، وہ قبیلہ کمزور نہیں ہوتا تھا، لیکن جس کسی کو بھی اپنے قبیلے کی یا دوسرے کسی قبیلے کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی، نہ اس کو اس کا حق ملتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ تصور کر سکتا تھا کہ اس کو کبھی زندگی میں اس کا کوئی حق مل سکتا ہے۔ خصوصی طور پر یہ ظلم و جبر خصوصی طور پر پردیسیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو پردیس سے آیا کرتے تھے، جو وہاں کے رہائشی نہیں ہوتے تھے، جو وہاں کے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ان کا تو کوئی پرسان حال ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو ایسے قسم پرس لوگوں پر صریحاً ظلم و ستم کے بہت سے واقعات رونما ہوتے تھے۔ تو اس وقت ان حالات میں بہت سے نیک لوگ بھی موجود تھے اس معاشرے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ معاشرہ صرف اور صرف برے اور ناپاک لوگوں سے ہی بھرا ہوا تھا، بلکہ بہت اچھے سلیم الفطرت لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ انہی لوگوں کی ایک روداد ہے، انہی لوگوں کی ایک داستان ہے، جس کو حلف المطیبین کہا جاتا ہے یا حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ حلف الفضول اسے کیوں کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول کی ایک پوری یعنی کہ سمجھ لیں بیک گراؤنڈ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ بنو جرہم ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جو قبیلہ آ کے جس نے خانہ کعبہ کو آباد کیا تھا، جس نے مکہ کو آباد کیا تھا، بنو جرہم تھے۔ جب تک بنو جرہم اچھے رہے، بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے نا ایک انجمن بنائی تھی۔ اس انجمن میں 3 افراد بہت پیش تھے، بہت آگے تھے۔ ان کے نام تھے فضیل بن شرعہ اور فضل بن وداع اور فضل بن قزاع، یہ نام۔ تو ان تینوں کے ناموں میں نا فضل کا مادہ مشترک تھا۔ اسی اشتراک کی وجہ سے اس واقعے کو یا اس انجمن کو جو مظلوموں کی حمایت کے لیے بنائی گئی تھی، اسے حلف الفضول کا نام دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک معاہدہ اس دور میں بھی ہوا تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک معاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجداد تھے، ان میں بھی ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اور وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ اس میں قصی کی وفات کے بعد قریشی قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ قصی کے بیٹے تھے عبد الدار، عبد مناف۔ تو عبد مناف اور عبد الدار یہ 2 بھائی تھے اور ان کی آگے اولادیں تھیں۔ تو ان کے یہ دونوں بھائی، یہ دونوں فریق جو تھے، یہ آمنے سامنے آ گئے تھے، اور ان کے حلیف بھی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ یعنی کہ ایک فریق جو تھا وہ بنو عبد مناف اور ان کے حلیف تھے، دوسرا فریق عبد الدار اور ان کے حلیف تھے۔ حلیف کیا ہوتے ہیں؟ جنہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ حلیف ہوتے ہیں۔ حلیف قبیلے کہا جاتا ہے ان کو، یا حلیف قبائل کہا جاتا ہے۔ تو دونوں آمنے سامنے آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ مصلحت پسندی تھی طبیعتوں کے اندر، فہم تھی، فراست تھی، تو بنو عبد مناف نے یہ کیا کہ خوشبو سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ لے کے کعبہ میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ خوشبو میں ڈال کر حلف اٹھایا کہ ہم اب کسی قسم کا کوئی ظلم و جبر اور کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ یہاں پر مار دھاڑ اور کوئی الٹا سیدھا کام اب یہاں نہیں ہونے دیں گے۔ اور بطور تاکید کیا کیا کہ اس معطر پیالے میں اپنے ہاتھ ڈالے اور پھر ان کو کعبہ سے مس کر دیا، ان معطر ہاتھوں کو کعبہ سے مس کیا۔ عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں۔ تو یہ جو طیب کا لفظ ہے نا، اس طیب کے لفظ سے یہ نکلا مطیبین، یعنی بنو عبد مناف میں کون کون آتے ہیں؟ ان کے جو جتنے بھی ان کی اولادیں تھیں اور ان کے جو حلیف وغیرہ تھے، بنو عبد مناف کی اولادوں میں بیسیکلی بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ، بنو مخزوم اور ان کی اولادیں جو ہیں یہ تمام، بنو عبد الدار کی اولادوں میں یہ تمام آتے ہیں، یعنی کہ امیہ آتے ہیں، اس میں زہرہ، مخزوم اور ان کی اولادیں، یہ سب جو تھیں یہ اس میں حلیف قبائل میں یہ موجود تھیں، اور یہ احلاف کہلائے۔ جبکہ بنو عبد مناف کے جو اولادیں تھیں، وہ سب لوگ جو تھے وہ کہلائے مطیبین۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے آپ کی سلائیڈ کے اوپر بھی چلا رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطیبین جو ہیں ان میں کون کون سے حلیف قبیلے تھے اور ان میں کون کون سے لوگ تھے۔ اس کو یہاں سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مطیبین کون کون سے تھے۔ بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تیم، بنو مطلب اور ان کے حلیف قبیلے، یہ مطیبین تھے، یہ مطیبین ہیں۔ ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیالے میں بھر کر، وہ جو طیب سے بھرا ہوا پیالہ تھا اس میں ان کو ہاتھوں کو بھگویا اور خانہ کعبہ کے ساتھ مس کیا، تو یہ مطیبین کہلائے۔ انہوں نے یہ حلف لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر بنو مخزوم، بنو عبدالدار، بنو عدی، بنو جم، بنو سہم اور ان کے حلیف قبیلے جو تھے انہوں نے بھی حلف اٹھایا کہ ٹھیک ہے آئندہ ہم کسی اس طرح کی مار دھاڑ میں، کسی جنگ میں، کسی جدال میں اور کسی بھی ظلم و ستم کے کسی بھی عمل میں اب ہم حصہ نہیں لیں گے، ہم مفاہمت اور مصلحت پسندی کے ساتھ چلیں گے۔ اور وہ جنہوں نے بعد میں حلف لیا وہ احلاف کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاہدے کو حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے، حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ معاہدات جو ہیں یا یہ جو حلف تھے یہ تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو حلف الفضول یا حلف المطیبین کا جو واقعہ ہوا اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہوا کچھ اس طریقے سے تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ بہت خوبصورت، بہت مسرت ہوتی تھی، بہت خوبصورت لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے، اس کی یاد کو بہت عزیز رکھا کرتے تھے، اپنے عہد ماضی کے شریفانہ کارنامے کو۔ وہ کہلایا حلف الفضول یا حلف المطیبین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل تھے، اور اس کا پس منظر اس طریقے سے تھا کہ زبید قبیلے کا ایک آدمی جو کہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، یہ زبید یمن کا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا اور یہ غریب آدمی تھا۔ یہ یمن سے اپنا کچھ سامان تجارت لے کر آیا تھا، اپنا تجارتی سامان لا کر اس نے مکہ میں عاص بن وائل سہمی کے ہاتھ فروخت کیا، اس کو اس نے بیچ دیا۔ عاص بن وائل سہم قبیلے سے تھا، یعنی کہ یہ جو احلاف ہیں بنو عبدالدار والے، ٹھیک ہے، اس قبیلے کے اندر عاص بن وائل سہم قبیلے سے تھا۔ تو اس زبیدی جو شخص تھا زبید قبیلے سے زبیدی کہلاتا ہے، تو زبیدی نے اپنا سامان تجارت اس کو بیچ دیا۔ عاص بن وائل بہت بڑا سردار تو تھا ہی، لیکن اپنی سرداری کے زوم میں اس نے اس غریب تاجر کی رقم دبا لی، اس نے ظلم کیا۔ وہ شخص اس صریح ظلم کی شکایت لے کر احلاف کے قبائل یعنی عبدالدار، مخزوم، جم، سہم اور عدی، ان سب کے پاس گیا اور ان سے عاص بن وائل سہمی سے رقم دلوانے کے لیے اس نے مدد طلب کی، لیکن سب نے کیا کیا کہ نہ صرف اس بیچارے کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، اس کی بے عزتی بھی کی، اس کے ساتھ بہت نارواں سلوک بھی کیا، اس کی سنی بھی نہیں اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی حمایتی نہیں تھا، وہ کمزور تھا، بیچارہ تھا، پردیسی تھا، تو اس کی کمزوری کا، اس کی غریب الوطنی کا فائدہ اٹھا کے اس نے احلاف نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے یہ غریب تاجر بہت مایوس اور دکھی ہوا، اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ تو چاروں چار اس نے جب طلوع آفتاب کے وقت وہاں پر یعنی کہ حرم کعبہ میں، جب اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، آج تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ بناتا ہے اور اپنی ریکارڈنگ کرتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل جاتی ہے، یا ٹویٹر پہ چلا دیتے ہیں، یا پھر ٹی وی پہ چل جاتا ہے، یا سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے، تو فوراً ہی وہ وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں جو سوشل میڈیا تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت جو ماس کمیونیکیشن کا ایک بہترین جو ایک ذریعہ تھا، وہ وہاں پر یہ سوشل گیدرنگ تھی جو حرم شریف میں ہوا کرتی تھی۔ تمام لوگ صبح صبح وہاں پر جو ہیں اپنی سٹنگز کیا کرتے تھے، اور اگر وہاں کھڑے ہو کے کسی نے کوئی ظلم کی داستان سنا دی، کوئی خوبی بیان کر دی، کوئی اچھائی، کوئی برائی، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی واقعہ وہاں ان لوگوں کے درمیان میں کوئی نیوز بریک ہو گئی تو وہ پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی بات ہوتی تھی۔ تو اس آدمی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کیا، اس زبیدی نے، کہ وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے اونچی آواز میں جتنے بھی قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے اس شخص نے بہت رقت آمیز اور بلند آہنگی سے یہ اشعار پڑھے، جو اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، کہ یا آل فخر لمظلوم بضاعتہ ببطن مکہ ثان الدار والنفری، کہ اے آل فخر یعنی قریشیوں، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا، وہ یہاں غریب الوطن ہے، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہے، ومحرم اشعتی لم یقضی عمرتہ، اس نے احرام باندھ رکھا ہے، پراگندہ سر ہے، لم یقضی عمرتہ، اس نے ابھی عمرہ بھی پورا نہیں کیا، یا للرجال وبین الحجر والحجری، کہ
اے حجر اسود اور ہجر یعنی حتیم کے مابین تشریف فرما لوگو میری مدد کرو، یا للرجالی میری مدد کرو، وبین الحجری والحجری ان الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لی صوب الفاجری الغدری۔ اس نے آگے اتنی خوبصورت بات کہی کہ عزت و حرمت صرف اسی شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں، دھوکے باز اور بدکار، یعنی عاص بن وائل کی طرف اس کا اشارہ تھا کہ دھوکے باز اور بدکار کی چادر کی کوئی عزت نہیں، یعنی کہ صوب کہتے ہیں لباس کو بیسیکلی۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہے جتنا مرضی اچھا لباس ہو، جتنا مرضی خوبصورت کپڑے پہنتا ہو، شان و شوکت کا ایک پورا پیکر ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے اگر اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ عزت صرف اس کی ہے جس کی حرکتیں اچھی ہوں گی، جس کے کرتوت اچھے ہوں گے، جس کا چال چلن اچھا ہوگا۔ یہ دردناک فریاد سن کر زبیر بن عبد المطلب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ اب زبیر بن عبد المطلب کون ہے؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی والدہ کے سگے بیٹے ہیں، یعنی کہ یہ حضرت ابو طالب کے بھی بھائی ہیں، حضرت عبداللہ کے بھی بھائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانثار چچا ہیں۔ انہوں نے جب یہ چیز سنی تو یہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا اس مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ مطلب انہوں نے فوراً اس چیز کا بہت اثر لیا اور تمام قریش کو، خاص طور پر جن میں بنو ہاشم تھے، بنو زہرہ تھے، بنو تیم تھے، یعنی کہ بنو تیم کے جو سردار تھے عبداللہ بن جدعان، ان سب کو اکٹھا کیا۔ اور کن کے گھر میں اکٹھا کیا؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا کیا۔ عبداللہ بن جدعان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، غالباً ان کے چچا بتائے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا کیا، انہوں نے آپس میں عہد کیا، یہ تمام جتنے بھی یہ مطیبین تھے نا، یہ ایک بار پھر اکٹھے ہوئے ایک نیک کام کے لیے۔ اور یہاں احلاف نہیں تھے، یہاں مطیبین تھے، اور مطیبین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسے حلف المطیبین کہا جاتا ہے۔ پس منظر اس کا یہ زبیدی مسکین انسان ہے۔ اس کی اس دردناک فریاد کو سن کر حضرت زبیر بن عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تمام جتنے بھی مطیبین تھے، یعنی بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تیم، اور یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے بنو مطلب وغیرہ، ان سب کو اکٹھا کیا۔ اور یہ کن کے گھر میں اکٹھے ہوئے؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ وہاں ان سب نے آپس میں عہد کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کے لیے متحد اور یکجان رہیں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دے۔ ہم اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند اور سبیر و ہرا کے پہاڑوں کا ثبات باقی ہے۔ مزید برآں ہم روزمرہ کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں گے۔ یہ معاہدہ انہوں نے اتنا خوبصورت معاہدہ انہوں نے کیا کہ یہ حلف المطیبین کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ کی کتب میں، سیرہ کی کتب میں اسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مبارک معاہدہ تھا اور اس میں فضل کا کام ہے، اس میں مبارک ہستیاں موجود ہیں، جس میں خصوصی طور پر نام اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ اجتماع کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس دور جاہلیت میں یہ تصور بھی بہت عجیب چیز تھا کہ مطلب ایک طاقتور ظالم سے، ایک طاقتور سے، ایک بہت ہی اثر و رسوخ والے کسی بے یار و مددگار مظلوم کا نقصان پورا کرایا جائے، تو یہ چھوٹی چیز نہیں تھی۔ اس کا حق دلا دینا یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ بہت انسانیت کے کمال کو پہنچنے والی چیز تھی، یعنی انسانیت کی معراج ہے کہ کسی انسان پر ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو روکو، اس کی مدد کرو، اس کی فریاد سنو، اس کی مدد، اس کی حمایت کے لیے آواز اٹھاؤ، اس کو حق دلاؤ اس کا۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مظلوم کسی طاقتور قبیلے کا فرد ہوتا یا اس کا قبیلہ انتقام لینے کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دیتا، تو ہر کوئی اس کے ساتھ تیار ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ طاقتور قبیلہ، ہم اس کی حمایت، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی کمزور اس طرح کا کوئی معاملہ چاہتا تو اس کا حق ہمیشہ تلف ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی مقتول کا خون، یعنی کسی اثر و رسوخ والے مقتول کا خون ہوتا تھا تو وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتا تھا، لیکن اگر کسی غریب کا خون ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ رائے گاں جاتا تھا، کیونکہ طاقتور قبیلہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تل جاتا تھا کہ اسے کسی قسم کا کچھ دیت وغیرہ نہ دینی پڑے، اس کو کوئی خون بہا نہ دینا پڑے۔ یعنی کمزور کی ہمیشہ حق تلفی ہوا کرتی تھی، حقدار ہمیشہ حق لے کے رہتے تھے، ظالم کبھی بھی
کبھی بھی ہار نہیں مانتے تھے، ناانصافی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. وہ اس کو اپنی فطری بات سمجھتے تھے کہ طاقتور ہیں ہم تو ظلم کر سکتے ہیں، ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں، اس فضا میں، یہ اس طرح کا حلف المطیبین ایسا مینارہ نور بن گیا تھا کہ جس کی روشنی میں مظلوم کی داد رسی کے لیے اجتماعی قدم اٹھانا پھر اس بے درد معاشرے میں ایک شرف و سعادت سمجھا جانے لگا. اس کے پھر اتنے سارے عملی فوائد ملے اس معاشرے کو کہ اس دور کے بہت سے مظلوم لوگ اس معاہدے کے زیر اثر اپنا حق پانے میں کامیاب ہوئے. تو سبحان اللہ العظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور بہت خوبصورت یہ حدیث ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک معاہدے میں شریک ہوا. اگر اب دور اسلام میں بھی مجھے اس کی بنا پر پکارا جائے تو میں لبیک کہوں گا. اس معاہدے کے تحت سبھی نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ جس کا کوئی حق کسی کے پاس ہوگا وہ حقدار کو لوٹا دیا جائے گا، اور کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہیں آئے گا. اس معاہدے کو حلف مطیبین بھی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف مطیبین کی تقریب میں گیا تھا. یہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا. مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا گوارا نہیں کروں گا. سبحان اللہ العظیم. بحقی کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حلف مطیبین کے سوا قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ایک معاہدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یاد کو بھی عزیز رکھتے تھے، اور اسے اپنے عہد ماضی کا یہ شرف سمجھتے تھے. یہ شریفانہ کارنامہ آپ مسرت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے. اور نو ڈاؤٹ ان اٹ، اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت خوبصورت پیغام ہے، خصوصی طور پہ آج کے زمانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنی کمیونٹی میں، اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے خاندان میں ایون ہمیں نظر دوڑانی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر کسی کے پاس بولنے کی طاقت ہو، اگر کسی کے پاس مال خرچنے کی طاقت ہو، کسی کے پاس حق دلانے کے وسائل موجود ہوں، ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ہمیں کمزور کی طرف خصوصی حمایت رکھنی چاہیے. یہ ہم سب مسلمانوں پر عین فرض ہے. ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اسی طرح ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا خاندان، ایک اچھا ایک اچھا کلچر، ایک اچھی کمیونٹی وجود میں آئے گی. ہم سب کو اپنی ذمہ داری اسی طرح پوری کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کا یہ واقعہ جو ہے خوبصورت اور عزیز فرما رہے ہیں، اپنے قریب اتنا اس کو باشرف محسوس کر رہے ہیں، جس دور میں ابھی اسلام کی روشنی نہیں پھوٹی تھی. مگر کیونکہ سلیم الفطرت لوگ، شریف النفس لوگ، اور جو اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ تھے وہ اس دور میں بھی موجود تھے. جو قلب سلیم رکھنے والے لوگ تھے وہ اس دور میں بھی موجود تھے. خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد ہمیشہ سے ہی شرف و سرداری والے لوگ تھے، نہایت معتبر لوگ تھے، نہایت خدا ترس تھے. اور پھر جو ان کی اقدار تھیں، جو ان کے اوصاف تھے، وہ اوج کمال پر ہمیشہ سے ہی تھے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا، ان کے اندر اللہ کی معرفت موجود تھی. لہٰذا وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. خلق خدا کی خدمت کرنا انہیں عزیز تھا. تو بہت خوبصورت یہ دو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یہ جو عہد جوانی کے ابتدائی حالات میں ہم نے پڑھے، اور پھر یہ کہ کمسنی کے واقعات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حروب الفجار جو ہے وہ جب شروع ہوئی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 14 سے 15 برس بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب تک اس کا اختتام ہوا، اور جس حرب میں خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال ہو چکی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو حلف المطیبین کا واقعہ پیش ہوا، یہ معاہدہ ہوا ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پہ اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت فرمائی ہے. تو سبحان اللہ العظیم، ہم نے یہاں تک پڑھا. اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تجارت کس طرح کی تھی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر خاندان، تمام تر آپ کے آباء و اجداد تجارت کے ہی پیشے سے منسلک رہے ہیں. ہم سیدنا ہاشم کو دیکھیں، یا ہم ان سے پہلے بھی جتنے ہیں اور ان کے بعد بھی جتنے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر گھرانہ تجارت کے پیشے سے منسوب رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جوانی میں قدم رکھا تو اسی پیشے کو اپنے لیے، یعنی
اپنی معاش کا ذریعہ بنایا. اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آمدنی تھی اس کا حصول تلاش کیا. کسب حلال ذریعہ معاش تجارت سے ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم وہاں سے بات کو شروع کریں گے کہ آغاز تجارت کس طرح ہوا، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شامل ہوئیں، آپ کو کس طرح سے ان کا ساتھ، ان کی رفاقت نصیب ہوئی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ام المساکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت اہم کردار بن کر تشریف لائیں، ناصرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بہت بڑی محسنہ اسلام. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم ان پہ روشنی ڈالیں گے، ان حالات و واقعات پر، ان کے پس منظر کو دیکھیں گے، ان کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جتنا سیکھا ہے، جتنا سمجھایا ہے، جتنا سمجھا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، اور مجھ سے کوئی میری شارٹ کمنگ ہو گئی ہو اللہ اسے درگزر فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس عبادت کے ذوق سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو بھرپور اجر عطا فرمائے اور برکت اور استقامت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.